اجل بدل ہو گئے، کہتے کہتے تھک گئے. یہ جھیلنا تو انہیں لوگوں کو پڑتا ہے کہ جو جلسوں میں گاتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر ابھی کنٹرول نہیں ہو پایا ہے. تاخیر آج بھی میں نے معلوم کیا کہ بھائی اتنی تاخیر کی کہ تمہیں اتنا کم وقت ملا پرمیشن تھا تو اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگے کہ تلاوت تاخیر سے ہو رہی ہے. دیکھو جو قاری مقرر ہوتے ہیں، بلائے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ تشریف لے آئے، اختیار ہو جائے، ان کی جلسہ قرات پر ہی موقوف رہے، انہی کی جنہیں بلایا گیا ہے، تو یہ تو بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو گئے. برکت اور تفاول کے طور پر ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور اپنے دلوں کی زمین کو نرم کرنا ہے قرآن کی آواز سے. تو اس کے لیے کوئی بھی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ دے یا کوئی بھی سورت پڑھ دے، جیسے امام صاحب نماز میں پڑھتے ہیں اس طرح بھی پڑھ دے، تو اپنا جلسہ شروع کرنے کے لیے کافی ہو گیا. اور بعد میں جس قاری صاحب قامت برکاتوں کو مدعو کیا گیا ہے وہ تشریف لائے اور اپنی قرات کر کے سامعین کو محفوظ فرمائے. لیکن جلسہ اس بنیاد پر روک دیا جائے کہ صاحب مدعو قاری صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، یہ بہت بڑی بھول ہے اور ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. میں جتنے تشریف فرما قابل ہیں، میں اس وقت ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کوئی اس سبب سے اپنے جلسے کو مؤخر نہ کر دے کہ ابھی ہمارے مدعو قاری صاحب تشریف نہیں لائے. تشریف لے آئے لیکن ہم نے ان کو بھٹکا دیا. آؤ جی کھانا کھائیں گے جی، آؤ جی ناشتہ کریں گے جی، آؤ جی فلاں جگہ چلیں گے. بھٹکایا تو ہم نے. تو یہ بات تو میں نے کفالہ مسیح کے طور پر کہی ہے کہ آئندہ. اور پھر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف التزام مالا یلزم. جو چیز لازم رہی اسے لازم بنانے ہی کو بدعت کہتے ہیں. سنت پہ عمل کرنے والے بھی بدعت کو فروغ دیں گے تو پھر سنت کہاں رہی؟ ہو سکتا ہے میری اس بات پر بعد میں چرچا بازی ہوگی کیا کہہ گیا، لیکن غور کریں گے تو جو کہہ گیا صحیح کہہ گیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि तआला हक़्क़ल हया क़ुलना इन्ना नस्तहयी मिनल्लाहि तआला या नबियल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह क़ाला लैसा ज़ालिका वलाकिन मन इस्तहया मिनल्लाहि तआला फलयहफ़ज़िर रअस वमा वआ वलियहफ़ज़िल बतन वमा हवा वलियज़कुरिल मौत वलबिला वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि तआला हक़्क़ल हया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गिरामी क़द्र सामीन मोहतरम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अजीज नौजवान साथियों, अच्छे पर्दा तशरीफ फरमा माओ और बहनों और इधर उधर घूम रहे मेरे अहबाब, और जहां तक आवाज जा रही है, जो भी इस आवाज को सुन रहा हो, हर एक को मैं मुखातब बना करके गुफ्तगू कर रहा हूं। तवज्जो रहेगी तो मैं थोड़ी देर में ही अपनी बातों को समेट लूंगा, और आपने शायद ये समझा होगा कि मैंने जो इबारत पढ़ी है और देर बयान करेगा, इबारत तो देर तलब ही है, 2-2.5 घंटे तो कम से कम नॉर्मल चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं 35-40 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत है, कुछ अवारिज़ात इस तरह के सामने हैं कि जिसकी बुनियाद पर ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। सबसे पहले तो हम ये न भूलें कि हमारा बाप और हमारी माँ एक ही हैं। हम एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम बनी आदमा, तुम सब के सब आदम की औलाद हो, व आदम मिन तुराब, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे, और मिट्टी के अंदर तवाज़ु होती है, तकब्बुर नहीं होता है। मिट्टी को जितना चाहो कुरेद लो, खोद लो, चल लो, रोद लो, लेकिन मिट्टी कभी ताल्ली नहीं दिखाती है, उसका रुख हमेशा नीचे ही को रहता है। और ये भी याद रहे कि अल्लाह ताला हर गुनाह को उधारा छोड़ सकता है कि उसकी सजा बाद में हो जाए, लेकिन तकब्बुर ऐसा मर्द है कि इसकी सजा इंसान को अल्लाह मरने से पहले जरूर देता है, और इसके जरिए से बड़े बड़े गुनाह वजूद में आ जाते हैं। इसलिए हम इस बात का खास ख्याल रखें कि हम पूरी दुनिया के इंसान एक ही फैमिली है। तौर तरीक हमारे कुछ भी हो, रहाइश हमारी कैसी ही हो, कोई जंगलों में रह रहा है, कोई आबादियों में, कोई पहाड़ों में, कोई किसी अंदाज में जिंदगी बसर कर रहा है, कोई किसी तरह से, लेकिन हैं सब इंसान ही, एक ही हैं हम अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग न हो सकते हैं इंसान। बहरहाल सारे के सारे उनका मरकज एक ही है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए हमारे दरमियान जितना प्यार होना चाहिए, हम उस प्यार को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। और हमें कितने दिन रहना है कुछ पता नहीं, कितने दिन के लिए हम आए हैं, वापस तो जाना है। जब सब जा रहे हैं तो हमें भी जाना है, और वापस जाने की तारीख अल्लाह ने किसी की तय नहीं फरमाई कि कौन सी तारीख में जाएगा। वो तारीख का इल्म अल्लाह ही के पास में है। जाना सबको पता है कि जाएगा, तारीख पता किसी को नहीं है, तारीख सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और जाते हुए हम देख रहे हैं, इसलिए कितने दिन के लिए हम अलग अलग रहें, और कितने दिन के लिए हम घेर के रहें, और कितने दिन के लिए हम एक दूसरे से नफरत करेंगे। एक दिन हमें ये सब चीजें छोड़ के जाना है। हमें प्यार और मोहब्बत
اور اس طرح سے گل مل کر کے رکھنا چاہیے جس طرح ایک جسم کے اعضاء جم کر کے اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہ اعضاء ہے 5 انگلیاں اللہ نے اس چھوٹی سی جگہ میں رکھی ہے, کبھی ان میں لڑائی نہیں ہوئی ہے. ہمارے ہاتھوں میں اور پیروں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوا ہے, ہماری آنکھوں میں اور انگلیوں میں اختلاف نہیں ہوا ہے. اگر اختلاف ہو جاتا تو یہ انگلیاں آنکھوں کو پھوڑ دیتی. معلوم ہوا ہم سب کا جسد واحد ایک جسم کی طرح سے ہیں, اور جس طرح جسم کے اعضاء میں کوئی لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, دنگا نہیں, اختلاف نہیں, اسی طرح سے پوری انسانیت میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آج سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ایک جسم کی طرح سے مثال دینے کے کیا معنی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ایک جسم سے مثال دی ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک جسم جتنے اس میں اعضاء لگے ہوئے ہیں سب ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. آنکھ کو تکلیف ہو, پیر اس کی مدد کے لیے یہاں سے چل کے کہیں بھی جا سکتا ہے, ہاتھ اس کے لیے, کان اس کے لیے, زبان اور دماغ اس کے لیے. تکلیف آنکھ کو ہے لیکن سارا جسم اس کی خدمت میں لگ گیا. اختلاف کسی نے نہیں کیا کہ پیر چلنے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ صاحب تکلیف تمہیں ہے تو میں تو چل کر کے جاؤں, میں تو یہاں پڑا ہوا ہوں. کوئی اختلاف نہیں, ایک کے ساتھ پورا جسم کھڑا ہے. اسی طرح ہم انسانوں کو بھی آپس میں پیار و محبت سے اسی انداز میں رہنا چاہیے کہ تکلیف کسی کو نہ ہو. اگر تکلیف ہو تو سب مل کر کے اس کی تکلیف کو دور کریں, تکلیف سے بچیں بھی اور بچائیں. اس جسم سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. بہرحال اس جسم کی ڈیوٹیاں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ فرمایا, استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا, کہ لوگوں, اور میں آپ سے توجہ چاہوں گا, زیادہ دیر نہیں, میں نے کہا بہت دیر نہیں چلوں گا, وقت کا تقاضا کچھ اس کے خلاف تقاضا کر رہا ہے تو میں مختصر کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا, لوگوں تم اللہ سے ایسے شرماؤ جیسے شرم کرنی چاہیے. کیا فرمایا؟ یاد کرو, ایک ایک ٹاپک کو یاد کریے اور پھر بعد میں انہیں سب ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں کہ جو بتایا گیا ہے وہ ہمیں یاد رہا کہ نہیں رہا, اور ہم کسی کو بتائیں تو کیسے اس کو بتائیں. اگر آپ میں سے کسی کو کہیں موقع مل جائے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ نہیں, آپ اس طرح ذہن کو حاضر رکھ کر اور پورے جسم کو یکسو کر کے توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے, انشاءاللہ العزیز جو چند باتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا وہ آپ تک انشاءاللہ اس طرح پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے ٹاپک بائی ٹاپک. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا, کہ تم اللہ سے ایسے شرماؤ جیسے شرمانا چاہیے, تو صحابہ کرام نے عام انداز کا شرمانا سمجھ کر کے جواباً عرض کیا, یا رسول اللہ انا نستحی من اللہ تعالی, یا رسول اللہ والحمدللہ. اللہ کے نبی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے لیے کی ساری تعریفیں ہیں, ہم تو اللہ سے بہت شرماتے ہیں, ہم تو اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نے جو فرمایا ہے وہ انہوں نے سمجھا نہیں, اور انہوں نے جو بتایا ہے جواباً وہ میری مراد نہیں ہے. تو آقا نے اپنی مراد کی خود وضاحت فرمائی اور یہ فرمایا لیس ذالک, یہ میرا مطلب نہیں ہے جو تم نے جواب دیا ہے. میں نے تم سے کہا کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنی چاہیے, اور تم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو حیا کرتے ہیں. تو آقا نے فرمایا نہیں, میری یہ مراد نہیں, بلکہ کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اپنی مراد کو
کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ اس ٹاپک کو سنیے دھیان سے۔ فرمایا بے مراد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے حیا کر رہا ہے وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، جس نے اللہ سے حیا کی اور شرمایا تو اس کے شرمانے کی ڈیوٹی یہ ہے، اور جب اسے اللہ سے شرمدار کہا جائے گا جب وہ سر اور سر کے آس پاس جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے۔ زیادہ بھاری بات تو نہیں، ہلکی سی بات ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ سے اگر کوئی حیا کرتا ہے تو اللہ سے حیا کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ سر اور سر کے آس پاس جتنے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں ان سب کی حفاظت کرے۔ پہلے سر کا ذکر فرمایا، اس کے آس پاس کے اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حفاظت تو وہ ہوتی ہے جو ظاہری حفاظت ہے، جسے حکومت بھی لاگو قرار دیتی ہے کہ اگر کوئی اپنا ہیلمٹ لگا کر بائک پر نہیں چلے گا اس کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا، اور حکومت کا یہ قدم اپنے ماتحتوں کے لیے ایک پیارا قدم ہے، اس لیے کہ حکومت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ماں اور باپ، اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر ممکن بہتر سے بہتر تدبیر کرتی ہے جس سے وہ اچھائیوں کی طرف چلا جائے اور برائیوں سے بچ جائے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہو۔ حکومت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کم از کم اس کا دماغ، اس کا سر محفوظ رہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے سو ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے سو ٹوٹ جائے، پیر کا بدل پیر ٹوٹ جائے کام باقی رہ سکتا ہے، لیکن دماغ کے اندر کوئی فرق آ گیا تو ساری باڈی بیکار ہو جائے گی، درعلم ہو جائے گی۔ اس لیے حکومت نے ہیلمٹ کو لازم اور واجب قرار دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ تو ہوا اس کا ظاہری مطلب جو سب سمجھتے ہیں۔ ایک ہے اس کا اندرونی مطلب۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اندرونی معنی یہ ہے اور مخفی معنی یہ ہے کہ سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، اور دماغ میں صلاحیت ہے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی اسکیم بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اس اسکیم کو عمل میں لانا چاہے عمل میں لا سکتا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، مشورے کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے، کسی کے خلاف کوئی اسکیم بنا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ رب کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے انہیں بھی اور جو زمینوں میں ہے انہیں بھی۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمیوں کے مشورے میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور پانچ ہو یا پانچ سے زیادہ یا تین سے کم کوئی بھی ہو، فرمایا اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری نقل و حرکت سے غافل نہیں ہے۔ اس دماغ کے اندر یہ خیال لاؤ۔ اگر دماغ کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر دماغ کے اندر اس طرح کی بدبودار باتیں لانے سے پرہیز کرے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اللہ سے حیا کرتا ہے اسے اپنے سر اور سر کے آس پاس کے اجزاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو سر کی حفاظت کا ایک ظاہری معنی یہ کہ جب تم سفر کرو بائک سے تو ہیلمٹ لگا کے چلو، اور ایک معنی باطنی یہ ہے کہ سر کے اندر بہت قیمتی جز اور خلاصہ اور پوری انسانیت کا مکھن رکھا ہوا ہے، جس پر ساری انسانیت کا دار و مدار ہے، ساری شریعت کا دار و مدار ہے، وہ عقل و دانش کا مرکز ہے، وہ سمجھداری کا مرکز ہے، وہاں دماغ ہے جس سے پوری دنیا کو گائیڈ کیا جاتا ہے، پورے کاروبار کو گائیڈ کیا جاتا
چیز رکھی ہوئی ہے، اس لیے سر یعنی دماغ کی حفاظت کرے تاکہ دماغ کے اندر کوئی غلط اور بےہودہ خیال نہ آ جائے۔ یاد رہے گی یہ بات، اگر اللہ سے حیا آتی ہے ہمیں تو پھر برے خیال لانے، برے سوچ قائم کرنے، برے مشورے کرنے سے ہم کیوں نہیں باز آتے؟ اس لیے کہ ہمارا رب تو ہمارے خیالوں کو جانتا ہے۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ ایک بچہ 15 سال 20 سال کا ہو گیا، گلی میں کھڑا ہو کر کے ننگا ہو رہا ہے، اور اسے کہیں کہ تمہیں حیا آنی چاہیے، گزرتے ہوئے تمہیں دیکھ رہے ہیں، میرا پروردگار ہمارے خیالات کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہمیں حیا آنی چاہیے کہ اس دماغ میں بہتر سے بہتر تدبیر آنی چاہیے تھی، پیار و محبت کی باتیں آنی چاہیے تھی، اس دماغ میں چال بازیاں، نفرتیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی باتیں کیسے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے مقابلے پر بے حیا ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کی حفاظت کرے اور آس پاس کے اعضاء کی حفاظت کرے۔ آس پاس کے اعضاء میں کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ان سب کی حفاظت کرے۔ کانوں میں وہی آوازیں آئیں جن آوازوں سے رب خوش ہوتا ہے اور جن آوازوں سے معاشرے کے اندر کوئی تفریق پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کانوں کو رسیاں بنا دیا ان آوازوں کا جن آوازوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائیں، اگر ان کانوں کو رسیاں بنا دیا ان آوازوں کا جو ڈھول ڈھماکوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جن آوازوں پر لعنتیں برستی ہیں، اگر ان کانوں کو رسیاں بنا دیا ہم نے باجے کی آواز کا اور ڈھول کی آواز کا، ڈیجے کی آواز کا، ان سب آوازوں کا، تو پھر یاد رکھیے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ سے حیا نہیں کر رہے ہیں، ہم بے حیائی کے اوپر اتر گئے ہیں۔ اس لیے کہ ان کانوں میں وہی آوازیں جانی چاہیے، اور ایک ہے کہ اختیار سے جا رہی ہو اور ایک یہ ہے کہ غیر اختیاری بازے بج رہے ہیں۔ ہم کانوں میں انگلیاں دے کر نہیں گھوم سکتے ہیں، لیکن ہمارا دل ان آوازوں سے نفرت کر رہا ہے، تو سمجھ لو اب بھی ہم اللہ سے حیا کر رہے ہیں۔ جناب مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے۔ ساری دنیا کی برائی ہاتھ سے نہیں روک سکتی، لیکن باپ تو بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، استاد شاگرد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، باپ بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ تو جہاں جو ہاتھ سے روک سکتا ہے یا پولیس عوام کو ہاتھ سے روک سکتی ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہے، قوت قاہرہ ہے، انہیں اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو انہیں ہاتھ سے روک دے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذمہ داریوں کو ادا کیا کریں، ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ تو بہرحال کانوں میں وہی آواز جائے چاہت کے ساتھ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیار و محبت کی باتیں کانوں میں آئے، ایک دوسرے کے مدد کی باتیں کانوں میں آئے۔ رب کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا تم بھلائی پرہیزگاری کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کی باتوں میں اور ظلم و زیادتی کی باتوں میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے۔ میں نہیں
न बने, सबको अपनी अपनी कब्र में सोना है, वहां कोई किसी का नहीं होगा। और सिर्फ कहने ही से नहीं, बल्कि रब कहता है फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। फरमाया क़यामत का बिगल बजेगा और रिश्ते टूट जाएंगे। दुनिया में आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। कोई बाप कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, मगर रब कहता है कि क़यामत का बिगल बजने के बाद नसब टूट जाएंगे, तब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। फइज़ा यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीहि, आमने सामने होने के बावजूद भाई भाई का नहीं होगा। व उम्मिही व अबीही, माँ औलाद की नहीं, बाप किसी का नहीं, सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। क़यामत का दिन हौलनाक और खतरनाक तरीन मंजर पेश कर रहा होगा। हर आदमी अपने कदमों पे तन्हा खड़ा होगा, उसके आमाल ही उसे निजात दिला सकेंगे अल्लाह के फज़ल की बरकत से। कितने दिनों का साथ है हमारा एक दूसरे का, ये हमारे साथी जिस दिन रूह निकल जाएगी उसी दिन हमारे कपड़े फाड़ के, हमारे ऊपर पानी बहा के, बगैर सिरे कफन में लपेट कर, और चार आदमी बड़ी मेहनत से अपने कंधों पे उठा के एक गड्ढे के हवाले करके वापस लौट आएंगे। उस गड्ढे में क्या गुजरी है हम पर, ये हमारे ही ऊपर गुजरेगी, कोई किसी का साथी नहीं होगा। आज मौका है सोचने का। मैं दावत दे रहा हूं करार खेड़ी के लोगों, आपको सोचने की दावत दे रहा हूं। आइए और सब मिलकर के सोचें कि हम अपनी मां के पेट से तन्हा आए हैं, चंद दिनों के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मौत के बाद अपनी कब्र में तन्हा हो जाएंगे, उठेंगे तन्हा, हिसाब देंगे तन्हा, जन्नत या जहन्नम हमारे सामने होगी, तन्हा उसका सामना होगा। कितने दिन के लिए एक दूसरे के साथ है। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मैं जवाब कर रहा हूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन मन इस्तहया मिन अल्लाह तआला फलयहफज़िर रअस व मा बआ, सर की हिफाजत करे और सर के आस पास के आला की हिफाजत करे, कानों की हिफाजत करे, कुरान की आवाज़ें सुनो, अहादीस सुनो, दीन की बातें सुनो, अच्छी बातें सुनो, ये फसादात की बातें नहीं, कोई किसी का नहीं होगा। अल्लाह के बंदे हो, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के जियो। कौन कहता है? ये आमना का रख्ते जिगर इमामुल अंबिया सरवर रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान अक़दस है। फरमाया कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और भाई अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के जियो। हमने रसूलुल्लाह का मशवरा नहीं माना, हमने रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं माना, हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। कैसे आशिक़ रसूल है? कोई है जो हमें मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला ना हो? जरा हाथ उठा के बताइए कि हमें मोहब्बत है कि नहीं रसूल से? है, किसे किसे मोहब्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह सभी को है, लेकिन रसूल की बातों से किसे किसे मोहब्बत है? एक बात जरा यहाँ भी हाथ उठा दे। अल्लाह के रसूल की बातों से भी हमें मोहब्बत है, तो फिर याद कीजिए कि अल्लाह के रसूल ही ये फरमा रहे हैं कि ला तहस्ससू ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू, और लोगों ला तहासदू, आपस में हसद न करो। मैंने पूछा था आपसे रसूलुल्लाह से कौन कौन मोहब्बत करता? हम सब ने कहा हम करते हैं और यकीनन करते हैं। फिर मैंने पूछा रसूल की बातों से कौन मोहब्बत करता? हमने कहा सब करते हैं और यकीनन करते हैं। तो फिर मैं आपको इस एहसास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ये कही हुई बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आप तक पहुंचा रहा हूँ, दिल में उतर जाए और हम तारीफ हो जाए और जिंदगी भर के लिए तौबा कर ले। मुमकिन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तहासदू, और किसी को कोई किसी के ऊपर हसद न करे।
حسد کے معنی ہے دوسروں کی نعمت سے جلنا، دوسروں کی خوشحالی سے جلنا۔ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا یہ حسد، یہ کینہ، یہ جلن نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور اسے راکھ بنا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ساگوان کہلا رہی تھی، چند منٹ کے بعد وہ راکھ کہلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قیمتی کہا صاحب 3000 روپے فٹ ہے اور آپ 3 روپے کلو کا ریٹ نہیں رہا ہے اس کا۔ حسد کی مثال ایسی ہی ہے، نماز پڑھ کے آیا، روزے رکھ کے آیا، حج کر کے آیا، عمرے کر کے آیا، زکات دے کے آیا، تمام نیک اعمال کر کے آیا، لیکن حسد اور جلن دل میں لے کے آیا، تمام نیکیوں کو کھا کر کے اس طرح بنا دے گا جس طرح سے لکڑی کو آگ راکھ بنا دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی نیکیوں کو بچانا ہے تو دل کو صاف کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور کسی کے اوپر بغض، غصہ، کینہ، نفرت، عداوت اس طرح کا اپنا مزاج بنا کر نہ رہو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ رہو، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ رہو، یعنی ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ جیو، نفرت کے ساتھ نہ جیو۔ دوسرے معنی ہے ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت نہ کرو۔ غیبت محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کون کہتا ہے؟ 26ویں پارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ رب نے یہ پوچھا کوئی ہے مرد، کوئی ہے جو جیارا، کوئی ہے جو مائی کا لال یہ کہے میدان میں کھڑا ہو کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کروں گا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے اور ہرگز اسے پسند نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا تو غیبت کرنے والا غیبت کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ غیبتوں سے بچنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا اِذَا قُلْتَ بِالرَّجُلِ مَا فِيهِ، جب تم نے کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کہہ دی جو اس کے اندر ہے، فرمایا تو تم نے اس کی غیبت کی، وہ ہے نہیں، تم اس کی عدم موجودگی میں اس کے بعد اس کی برائی کر رہے ہو۔ آقا نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر ہے بھی تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اس کے بعد اس کی برائیوں کو اچھالو؟ تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جب تم کسی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ وہ اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس کے اندر نہیں ہے وہ بات اور پھر اس کی طرف چپکانے کی کوشش کر رہے ہو تو تم نے اس پر تہمت لگائی، بہتان باندھا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک پیارا معاشرہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے تو یہاں تک بھی آپ نے ہدایت جاری فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خلاصہ کیا، اور یہ پوچھا گیا ابن مسعود سے کہ اللہ
اللہ کے نبی کے صحابی آپ ذرا ایک بات بتلا دیجئے، اگر ہم کسی کو یوں دیکھ لیں، اور سنو توجہ کے ساتھ، میں آپ کے سامنے بڑے قیمتی موتی پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے ایک بات قرآن و حدیث سے نکال کر کے لا رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، اور یہ میری بات خالی ذہن ہو کر کے سنیں، میں اللہ کے رسول اور اللہ کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں، انسانیت تک پہنچا رہا ہوں، مجھے نہ دیکھیے، میرے نبی کی باتوں کو دیکھیے، قرآن کی باتوں کو دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، حضرت جی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کی داڑھی کے اوپر کو شراب کے ٹپکے گر رہے ہیں، شراب بہہ رہی ہے، ہم کیا سمجھیں؟ عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، سن، ہم کسی کی جاسوسی کرنے کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس سے مکلف نہیں ہیں کہ شراب گر رہی ہے تو پی کر ہی آیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے چہرے پر شراب ڈال دی ہو اور ڈالنے والا تمہیں نظر نہ آیا ہو اور یہ آگے بڑھ گیا، اس کے اوپر سے شراب ٹپک رہی ہے، یہ ممکن ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ذہن صاف کر لو۔ عبداللہ ابن مسعود کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی کی بات دیکھ کر کے اگلے پچھلے آئیڈی فٹ نہ کرو۔ بات سمجھ میں آنے کے نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا ہم کسی کی جاسوسی کرنے کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں جاسوسی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ نارمل جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری عزت ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی کی عزت ہو، سبھی عزت دار بن کر کے معاشرے کے اندر رہیں، کوئی آدمی بے عزت نہ رہے، کسی آدمی کو دیکھ کر کے کوئی آدمی قریب نظر نہ ڈالے، اس کے اوپر پیار کی اور عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے۔ ہر آدمی کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ آدمی اللہ ہی کا بندہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسے زندگی دی ہے تو رب نے، اسے سانس دے رہا ہے تو رب، اسے عقل دی ہے تو رب نے، اس کے پیروں کو طاقت دی ہے تو رب نے، ہاتھ چلتے ہیں تو رب کے چلائے ہوئے۔ جب ساری باڈی کا ذمہ دار اللہ ہے تو ہم اس کے خلاف چال بازیوں کی جرات کیسے کر رہے ہیں؟ اسے تو اللہ نے انعام دیا ہے کہ اسے پیدا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دماغ میں عقل ڈال دی، ہاتھوں اور پیروں میں طاقت ڈال دی، روزی اللہ دے رہا ہے، اور چل ہم رہے ہیں، چال ہم چل رہے ہیں۔ کیا یہ عقل کی بات ہے کوئی؟ کیا یہ سمجھداری کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، حمایتی بھی اللہ کی ہے، سمجھ لے رکھو اچھی طرح سے۔ وقتی طور پر اگر اللہ نے کسی ماں اور کسی باپ کے ملاپ سے کوئی بچہ پیدا کر دیا تو پھر وہ ماں اور وہ باپ اس بچے کے حمایتی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسے باہر ٹچ کرے، کوئی اس کے خلاف کچھ قدم اٹھائے، ماں بھی باہر نکل کے آتی ہے حمایت میں اور باپ بھی باہر نکل کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی نسبت انہیں کی طرف ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جس رب نے اسے ان کے اندر سے پیدا کیا ہے، انہوں نے پیدا نہیں کیا، پیدا رب نے کیا ہے، بس ان کے اندر سے پیدا کیا ہے۔ تو اس رب ذوالجلال نے جسے اسے پیدا کیا ہے، جس نے کیا اگر ماں اور باپ پیار و محبت کی بنیاد پر، اپنائیت کی بنیاد پر اس کے حمایتی بن سکتے ہیں، تو جس رب نے اسے پیدا کیا ہے وہ رب اس کا حمایتی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ رب اس سے پیار کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا؟ ہم کون ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی بغاوت کریں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں آپ غافل تو نہیں؟ اگر اپنے بچے کی حمایت آپ کر سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ایسا بھی ہے تو اولاد ہی، کیا کرے جی پھر بھی ماں باپ کو اولاد دی جاتی ہے، تو کیا کرے جی کیسا بھی ہے تو اس کا بندہ ہی، کیا کرے پھر بھی رب کو اپنے بندے کی آتی ہے اور ماں باپ سے 100 گنا زیادہ آتی ہے۔ اس کے بندوں پر جس نے چاہا ایمان بھی کر دیا، اس کے بندوں پر جس نے چاہا کچھ بھی کر دیا، اور وہ رب دیکھتا رہے گا۔ ایک دن آتا ہے کہ ظالم کو اپنے ظلم کی دنیا میں سزا بھگتنی پڑتی ہے، چاہے وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے، اور آخرت کی سزا نہیں الگ۔ اس لیے کوئی بندہ کسی بندے کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ بات طویل ہو رہی ہے،
میں مختصر کرنے کا وعدہ کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ جو اللہ سے حیا کرتا ہے اسے سر اور سر کے آس پاس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سر میں دماغ ہے، اس کی حفاظت کرو، غلط استعمال نہ ہو، اور کانوں کی غلط باتوں کو سننے سے حفاظت کرو، آنکھوں کی غلط چیزوں کو دیکھنے سے حفاظت کرو، اور زبان کی غلط باتوں کو بولنے سے حفاظت کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ فرمایا اس زبان کے اوپر اللہ کی طرف سے نگاہ رکھنے والے، بہت چوکسائی کرنے والے، بڑی نگرانی کرنے والے مقرر ہیں۔ 25ویں 26ویں پارے میں سورہ کاف کے دوسرے رکوع میں رب کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو انسان زبان پر تلفظ کرتا ہے، زبان پہ جو بات جاری کرتا ہے، اسے اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور بغیر کمی بیشی کے جتنا بولا اتنا ہی لکھ لیتے ہیں۔ رب کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ کر کے بھول گئے، اللہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ جو کرتوت ہے اس سے باخبر کر دے گا، بتا دے گا اور تو نے یہ کیا ہے۔ زبان چھٹلائے گی نہیں کیا، رب زبان پر بندش لگا کے آقا کو حکم دے گا بولو جی کیا کیا۔ سارے آدھا ہمارے ہی آدھا ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہمارے آدھا اللہ کے آپ بیان بنائے ہوئے اسی کے بعد کہتے ہیں دنیا میں یہ آدھا ہمیں دیے ہیں تو صرف آزمائش ہے، اس آزمائش میں فیل نہ ہو جاؤ۔ زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ کی مخلوق فرشتے۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم کے سچا ہونے میں کسی کو شک ہے؟ بولو بولو زور سے بولو۔ نہیں نا، قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھے لکھوں سے پوچھ لینا۔ قرآن کی آیت رب کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جو انسان تلفظ کرتا ہے، اس تلفظ کا مطلب ہے جو بول رہا ہے، انسان جو بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بول کے اوپر ایسے مخلوق یعنی فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بڑی چوکسائی کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ، بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک ایک لفظ بول لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ریکارڈنگ کھول دی، آج کل موبائل پر تو سمجھنا آسان ہے نا، آپ نے ریکارڈنگ پر موبائل کو لگا دیا، جیب میں ڈال دیا، آپ کسی سے بات کر رہے ہو، آپ نے فون لگا دیا، ریکارڈنگ پر لگا دیا، آپ کسی سے بات کر رہے ہو۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ موبائل بغیر کمی بیشی کے آپ کی ساری باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولو ہاں اور نہ میں جواب دو، قرار کھیڑی کے لوگوں بے قرار ہو کر کے جواب دو، زور سے بولو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب انسان کا بنایا ہوا آلہ انسان کی جاسوسی کر رہا ہے اور انسان کو نظر نہیں آ رہا ہے، انسان ہی نے بنایا، انسان ہی کو پتہ نہیں چلا ہے، انسان کی ساری ریکارڈنگ کر کے اور ضرورت کے مطابق بولنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یاد رکھیے انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ریکارڈر لگا رکھا ہے، ہر حصہ انسانی حرکتوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ رب اس ریکارڈر کو بولنے کا حکم دے گا، ساری چیزیں خود بخود بولنے شروع ہو جائیں گی۔ ہم تو اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہر چیز کے اوپر پکڑ اور رب ذوالجلال کی پکڑ نہ ہو۔ رب نے فرشتوں کو الگ کر رکھا ہے، اپنے علم کو الگ کر رکھا ہے، اور جسم کو ایک حکم الگ دے رکھا ہے، خبردار ایک ایک حرکت کو نقل کر لینا، اپنے اندر جذب کر لینا، ضرورت کے وقت میں تجھ سے کام لیا جائے گا۔ سمجھتے ہیں نا؟ زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت۔ پہلی نظر تیری معاف اچانک اگر پڑ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا تھا یا علی النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری تیرے خلاف ہے۔
پہلی نظر پڑی اچانک ہٹا لی، پھر دوبارہ دل میں کچھ تیسری گلی پھر دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر رک کے دیکھا، فرمایا اب گناہ کر رہا ہے۔ نظروں کی حفاظت، سر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ نیچے اتر گیا ہو۔ فرمایا فَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، یاد ہو گیا نا؟ سر کی حفاظت، کانوں کی، آنکھوں اور زبان کی۔ ناک کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی سونگ سانگ لیتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہ ہے، اس کے اوپر بولنا تو کوئی ضروری ہے نہیں۔ آج کل کیمیکل لگا کر کچھ کو بیٹھتے ہیں تو نظر تو ہو سکتا ہے، اس کو بولا جا سکتا ہے۔ خیر نیچے اترے، فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ پیٹ کا پہلے ذکر کر دیا، اس لیے کہ پیٹ ہی ہے اصل ایکسچینج، یہیں سے سب کو ارجا ملتی ہے، یہیں سے سارا جسم چلتا ہے۔ ارے پیٹ میں کچھ پڑے گا نہیں تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ نہیں؟ رات کے تارے دکھے نہ دکھے، دن کو تارے تو ضرور نظر آ جاتے ہیں اگر آدمی بھوکا ہوتا۔ فرمایا پیٹ کی حفاظت، پیٹ میں غذا جاتی ہے، غذا کے لیے فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، فرمایا مال کہاں سے کمایا ہے، وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ حساب تو دینا ہی ہوگا، کھانے پینے کا حساب دینا ہوگا۔ شراب پی تھی یا حرام کھایا تھا، پیاز کھایا، سٹے کا پیسہ کھایا، جوئے کی کمائی کھائی، لوٹ کر کے کھایا، رشوت لے کے کھایا، غریب کو ستا کے کھایا، یتیم کا مال کھایا، نمک مال کھایا، ہر کھائے ہوئے مال کا حساب دینا ہی ہوگا۔ بھوکے رہیں یا پیٹ بھرے ہوئے رہیں، حلال مقصود ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اگر حرام سے نہیں بچا، اچھا آپ سمجھئے، یہ جسم ہمارا تیار ہوتا ہے غذاؤں کی بنیاد پر، ہم جو کھاتے ہیں، چباتے ہیں، اندر اتارتے ہیں، اندر کرنے کے بعد اس کا کام ہوتا ہے، اس کے اوپر ہضم کے مختلف ادوار گزرنے کے بعد پھر اس کا خون بن جاتا ہے، اور وہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، رگوں کے اندر سے چھن کر کے وہ خون گوشت سے ملتا ہے، جب وہ خون فلٹر ہو کر کے گوشت پہ آتا ہے، اس سے جسم بڑھتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب پوچھ لینا یہ نہ بتائے تو کوئی بات نہیں، تو مولویوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہو گیا۔ خیر میں اس کے اوپر طب پر نہیں بول رہا ہوں، غذا سے گوشت تیار ہوتا ہے، اسی گوشت کی بدولت دماغ کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا یہ جسم اگر حرام کھایا گیا، حرام گوشت تیار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام او كما قال، فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جسے حرام غذا سے پالا گیا ہو۔ سن رہے ہو؟ یاد ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جسے حرام غذا سے پالا گیا ہو۔ پیٹ کی حفاظت کریں اور ان ٹانگوں کی حفاظت کریں کہ کسی کی مخالفت میں نہ اٹھ جائے، اللہ کے دین کی حمایت میں اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے اور نیک کاموں ہی کے لیے اور اپنی ذاتی اور جائز ضرورتوں ہی کے لیے اٹھے، ناجائز ضرور چیزوں کے لیے نہیں۔ ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو، کسی کے خلاف نہ اٹھیں، ان پر رشوت نہ آئے، ان پر حرام چیز نہ آئے، ان سے کسی کو مارا اس طرح نہ جائے کہ وہ ناجائز ہو جائے۔ تنبیہ اور ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بے ضرور جھگڑا کر دیا تھا، توڑ دیا جھگڑا، یہ ہو رہا، ان ہاتھوں سے سوال ہوگا۔ یہ کہاں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔
فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان اصل میں بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور عوام سب محفوظ رہے۔ والمؤمن من امنه الناس، فرمایا مومن تو در حقیقت وہی ہے جس سے دوسرے لوگ دوسرے انسان محفوظ رہے، مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، برادری کوئی بھی ہو، ہر ایک محفوظ رہے، وہی مومن ہے۔ چلیے پیر بھی آگے، ہاتھ بھی آگے، باقی خواہش نفس جہاں سے پوری ہوتی ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا اس کی اور پیشاب گاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ بات یہاں سے چلی اور پیروں سے پہنچ گئی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پورے جسم کی ذمہ داری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دماغ کی حفاظت، کان، ناک اور آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، پیٹ، ہر چیز کی حفاظت اگر کر لی، سمجھ لو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے حفاظت حیا کر رہا ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور فرمایا موت کو یاد کرتا رہے، مرنا ہے بالآخر، ایک دن اللہ کے در پہ جانا ہے، اور موت کے بعد کی کیفیت کو یاد کرے کہ یہ حسن و جمال ڈھل جائے گا، یہ جسم پہلوانی ختم ہو جائے گی، اس جسم کو کیڑے مکوڑے زمین کے اندر کھا جائیں گے، موت اور موت کے بعد کی بوسیدگی اور بربادی کو یاد کرے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہنر ہے، آج ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، ہاتھ میں تلوار لے کے، ہاتھ میں ریوالور لے کے، ہاتھ میں گن لے کے، ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیز لے کے کوئی یہ سمجھتا رہے کہ میں بہت بہادری کا کام کر رہا ہوں، میں نے اسے کاٹ دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ سن لے اچھی طرح سے، ایک دن مرنا ہے اور موت کے بعد بکھرے ہوئے جسم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسے یاد کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کھود کے دیکھو ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ کون ہے یہ؟ کہا ہمارے دادا پہلوان صاحب تھے، کیا کرتے تھے؟ کہا ایک ٹائم میں 5 کلو دودھ پی لیا کرتے تھے، عجیب اس گلاس میں کہا بالٹی اٹھائی، منہ لگایا، نیچے رکھی، اور ہماری دادی بیگ بھینس صرف دادا کے لیے پالتی تھی، اور اڑوسی پڑوسی بھی گھی سے بہت نوازتے، پہلوان تھے۔ دعویٰ تھا پورے ضلع بجنور میں کوئی مدد مقابل نہیں تھا، پھر اتر پردیش کا پہلوان بن گیا، کوئی مقابل نہیں رہا، پھر انڈیا لیول کا پہلوان بن گیا، کوئی مقابل نہیں، اور میرا فرد کا پہلوان بڑی ٹینگیں مانتے ہیں، میرے دادا ایسے، میرے پر دادا ایسے، اوش کے دے قبر کی مٹی سے تیرے دادا ایسے تھے۔ اور آج یہ بس پڑا ہوا ہے بے بس، کل قیامت کے دن جب اللہ اسے اٹھائے گا، اس دور میں اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، حساب دینا ہوگا، حساب کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک قدم بھی کوئی گھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا، 5 سوالات ہوں گے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور کتنا علم کے اوپر عمل کیا، سوالات ہوں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کو آپ نے امید ہے کہ یاد کر لیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آخر میں ایک جملہ اور رہا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، ارے بھائی جس نے آخرت کو اپنا نصب العین بنا دیا، اسے دنیا سے کیا مطلب؟ اسے دنیا سے کیا مطلب؟ فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ الْحَيَاءِ، جس نے سارے کام انجام دیے، سر سے پیر تک پورے جسم کی حفاظت کر لی، موت کو یاد رکھا اور مرنے کے بعد کے احوال سے بھی ڈرتا رہا، یاد رکھا، اور آخرت کو اپنا نصب العین بنا دیا، دنیا کی طرف اس نے کوئی التفات نہیں کیا۔ دنیا کی طرف التفات کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کھانا کمانا بھی چھوڑ دیا، مراد یہ ہے کہ ناجائز انداز میں ہاتھ پھیرنا، ہاتھ مارنا چھوڑ دیا اس نے، ورنہ تو جائز طور پر کمانے کو تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، تو کمائیے، کروڑوں پتی بن جائیے، جبھی تو زکوٰۃ فرض ہوگی نا۔
ارے بھائی زکات کا فرض ہوتی ہے، بھائی زکات میں دیکھو توجہ رہے، آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، میرے بات بڑے بڑے موجود ہیں، مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے دامت النور سے، ان کے بیان کا حسب بشاشت بیان کریں گے اور ان کی دعا کے اوپر دستار بندی کے اوپر جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جلسے کے ختم ہونے کا ٹائم بالکل قریب آ گیا، میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بھی ایک صاحب ملے ابھی نورپور کے اندر یا چاندپور کے اندر گاؤں میں بھاٹک سے اگلی طرف خالد شہزاد صاحب کے ساتھ میں بھاٹک سے آگے ایک صاحب تھے، وہاں بیٹھے گئے، دنیا اور دین کی بات ہو گئی۔ دنیا یعنی پیسہ کمانا تو دنیا ہے، دکان کرنا تو دنیا ہے، کھیتی کرنا تو دنیا ہے، انہیں چھوڑو، خالص دین یہ ہے کہ بات۔ میں نے کہا کہ ہر کسی سوچ درست نہیں، جو آدمی دین اور دنیا کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلومات کی کمی ہے۔ اگر کمانا دنیا ہے، اگر پیسہ کمانا دنیا ہے، اگر کھیتی کرنا دنیا ہے، اگر تجارت کرنا دنیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا ایماندار تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تجارت کرنے والے کو دنیا دار کہا جائے تو میرے نبی تو سچی تجارت کرنے والوں کو نبیوں کے ساتھ اٹھنے والا فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ دین اور دنیا کی تقسیم کرنا غلط ہے۔ قابل مذمت صرف وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ کے احکام کو توڑ کر پھر مال کمایا جائے، وہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ اور اگر تجارت کی جائے مسائل کے مطابق، دنیا میں رہ کر کے مال حاصل کیا جائے اللہ کی مرضی اور مسائل کے مطابق، فطرے کے مطابق، اسے دنیا نہیں کہیں گے، یہی تو دین ہے۔ اربوں پتی بن جاؤ، خربوں پتی بن جاؤ، یہی تو دین ہے کہ جب جائز طریقے پر کماؤ گے تو خرچ بھی تو کرو گے نا۔ مجھے بتاؤ یہ مدد سے پیسے سے بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ یا آسمانوں سے ٹپک گئے؟ یہ پیسے سے بنے ہیں، اور پیسہ آپ نے کمایا تھا کبھی تو آیا ہے۔ مسجد پیسے سے بنی ہے، زکات پیسہ کما کر کے دی جاتی ہے، حج پیسہ کما کے کیا جاتا ہے، غریبوں کی امداد پیسہ کما کے کی جاتی ہے، شادیاں بچیوں کی نکاح اس طرح کے افعال، مہر کی ادائیگی پیسے سے ہوتی ہے۔ اگر پیسہ کمانے کو دنیا داری کہا جائے پھر مجھے دین تلاش کر کے بتا دو، دین کسے کہتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بیچ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے اکابر تشریف فرما ہے، ان کے بیچ میں یہ کہہ رہا ہوں، امت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ کہنے کا کتاب ایک آدمی دکان کر رہا ہے بیچارہ، ایک آدمی دنیا داری میں لگا ہوا ہے، بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، دنیا داری نہیں۔ جب تم لینے کے لیے جاؤ گے تو دینداری ہو جائے گی۔ اگر دنیا داری ہے تو پھر اس کی دکان پر تم مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے مانگنے کیوں گئے ہو؟ اگر یہ دنیا داری ہے تو غریبوں کے لیے اترنے کے لیے کیوں گئے ہو؟ اس کے بعد معلوم نہیں، دنیا داری سے کہیں گے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے پیسہ کمائے جائے۔ پیسے کی حویث اتنی ہے کہ اب پیسہ ہی پیسہ ہے، اب حرام و حلال نہیں دیکھ رہا ہے، سود لے رہا ہے، دنیا داری ہے، سٹا لگا کے کما رہا ہے، دنیا داری ہے، چھین جھپٹ کر رہا ہے، دنیا داری ہے، اور اس طرح سے رشوت لے رہا ہے، دنیا داری ہے۔ اور حلال طریقے پر اگر روزی کما رہا ہے تو پھر کروڑوں اربوں کھربوں بھی دینداری ہے۔ حرام طریقے پر 1 روپیہ بھی کما رہا ہے تو دنیا داری ہے۔ یہ ہے دین اور دنیا کا معیار۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دین داری ہے، کماؤ خوب، اربوں کھربوں پتی بن جاؤ، کماؤ جبھی تو آگے آئے گا۔ اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں تم نے جو کمایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مال کہاں سے کمایا بتانا پڑے گا، مال کدھر کو خرچ کیا بتانا پڑے گا، تو کدھر کو خرچ کیا؟ جو حلال جائز نیک راستے ہیں ادھر کو خرچ کیا۔ بتانے میں جھگڑائی کوئی نہیں، اللہ بھی جانتا ہے ہم نے تو نیک کاموں میں خرچ کیا، اور بندہ بھی خوب دھڑلے سے کہے گا وہ میرے پروردگار نے تو مدرسہ بنوایا تھا، میں نے تو اللہ بنائے، مجھے بھی پتا ہے تیرا مدرسہ اچھا چل
اتنا تو تیرا معاف ہو گیا۔ حکومت بھی اگر کسی سے ٹیکس لیتی ہے اور ٹیکس دینے والا کہیں ڈونیشن کر دیتا ہے تو حکومت بھی اس کے اوپر سے ٹیکس کو معاف کر دیتی ہے، اتنے ہی ٹیکس کو جتنا اتنے ڈونیشن کیا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اتنے مال کا تو کیا حساب لے گا کہ تیرے تو میرے ہی راہ میں خرچ کیا ہے، بھئی اتنا تو تیرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ جو بچا اس کا حساب دے ادھر کو آ پہلوان جی تجھ سے حساب لے ہوگا۔ اچھا بتاؤ کون ہے جو اپنے مال کا حساب دینے سے خداوند عالم کے یہاں پر اپنا بچاؤ کرے؟ ہے کوئی؟ ہے آپ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم کوئی آدمی باہر نہ نکل جائے، اگر باہر نکل گیا تو میں مائک سے اتر کے ہو سکتا ہے دوڑ لگا کے پکڑوں گا۔ بولو بھاگو گے؟ ارے بھاگتا کون ہے جو کشتی ہوتا ہے؟ سمجھداری کہ نہیں؟ بھاگتا کون ہے؟ کشتی ہوتا ہے۔ بہادر میدان نہیں چھوڑا کرتے ہیں، بہادروں کے میدان ہوا کرتے ہیں، شیروں کے علاقے نہیں ہوتے، شیر جہاں ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے۔ آپ شیروں کی مثال ادا کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ بتاؤ یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ کا مدرسہ